رضا رومی ممتاز صحافی، ادیب، استاد، پالیسی تجزیہ کار، ترقیاتی مشیر اور منتظم رضا رومی سن 1970 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ چسن کالج سے سن 1988 میں امتیازی حیثیت سے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ سن 1991 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے معیشت اور بین الاقوامی تجارت میں گریجویشن کی۔ اسی ادارے سے سن 1992 میں ترقی پذیر ممالک میں سوشل پالیسی اور پلاننگ میں ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ سن 1994 میں مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن لینے کے بعد 10 برس تک اعلیٰ ضلعی انتظامیہ کا حصہ رہے۔ رضا رومی طویل مدت تک ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، UNDP اور DFID جیسے اداروں کے ساتھ مشاورتی حیثیت سے وابستہ رہے۔ جناح انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر رہے۔ سن 2014 میں امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں کارنیل یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، اتھاکا کالج جیسے تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے۔ ان دنوں یونیورسٹی نیو یارک سٹی میں امتیازی لیکچرر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں ہزاروں مضامین لکھنے کے علاوہ رضا رومی 2 برس تک فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر رہے۔ ان دنوں مقبول آن لائن سائٹ نیا دور کے مدیر ہیں۔ رضا رومی متنوع موضوعات پر 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی پہلی کتاب سن 2012 میں ڈیلی بائی ہارٹ شائع ہوئی۔ ان کی دیگر کتابوں میں سن 2015 میں دی فریکشن پاتھ، پاکستان ڈیموکریسی ٹرانزیشن، سن 2016 میں آئیڈینٹی، فیتھ اینڈ کانفلکٹ، سن 2018 میں بینگ پاکستانی اور سن 2020 میں ری تھنکنگ پاکستان شائع ہوئی۔ رضا رومی کو ان کے تحقیقی کام، تمدنی خدمات پر بہت سے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے رضا رومی صاحب سے، ادیب، صحافی، استاد، پالیسی اینالسٹ، ترقیاتی مشیر اور منتظم۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جنریشن کا، اپنے عہد کا، اپنے زمانے کا جواز ہوتے ہیں، اس کو ونڈیکیٹ کرتے ہیں۔ تو رضا رومی ہمارے ملک میں اور اس ملک سے باہر ہم پاکستانیوں کی اس نسل کی ونڈیکیشنز میں سے ایک ہیں، اس کا جواز ہیں۔ رضا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے۔ بہت شکریہ وجاہت صاحب، آداب، اور اتنا زبردست تعارف آپ نے کروایا۔ میں اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ آپ سے زیادہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کی صحبت میں ہوں، اور ایک زمانہ آپ کا معترف ہے، لیکن ہم تو آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اگر میں ونڈیکیشن ہوں تو خدا جانے آپ کیا ہوں گے۔ رضا، آپ رضا احمد تھے، آپ رضا رومی کیسے بنے؟ جی، یہ بڑی آپ نے صحیح بات کی، اب تو میں نے دونوں کو جوڑ لیا ہے۔ دیکھیے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں سول سرونٹ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سول سرونٹس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نام ہی ول ناٹ رائٹ انڈر ہز اون نیم۔ تو میں نے پھر اس کی بالکل لٹرل تشریح کی، جیسے آپ کو پتہ ہمارے یہاں بھی تشریحات ہوتی ہیں، عدالتیں بھی کرتی ہیں، تو میں نے اس کا یہ انٹرپریٹیشن کی کہ ہم نام ہی بدل لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جلال الدین رومی کی شاعری جو ہے اس کو بڑے تفصیل سے اور بڑی کلوزلی، باریکی سے پڑھ رہا تھا، اور اس قدر انسپائرڈ تھا کہ آپ یوں سمجھیے کہ میں obsessed تھا۔ کئی سال، 2-3 سال میں اس سحر میں مبتلا رہا جو کہ رومی کے کلام نے مجھ پہ طاری کیا۔ میں نے فارسی دیکھی، جو ٹوٹی پھوٹی مجھے آتی ہے وہ پڑھی،
اردو میں تراجم پڑھے, انگریزی میں پڑھے. این میری شمل نے میری رہنما ہوئی, اگرچہ کہ اس وقت وہ دنیا سے جا چکی تھیں. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہ نام آزمایا جائے. تو میرے مدیر نے مجھے کہا, دا فرائیڈے ٹائمز میں اس وقت کے ایڈیٹر ہوتی تھیں, انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ نام کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ رکھ لیجئے. اور بس پھر وہ یہ ہوا کہ نام کی اثر ہوتا ہے, اب لوگ مجھے اس نام سے جانتے ہیں. اور نام بھی ایسا ہے, رومی کا نام کوئی عام نام تو نہیں ہے. رومی کا نام عام نام کیسے ہو سکتا ہے؟ رومی نے اقبال سے رضا احمد تک بالکل, اور ان سے پہلے کم از کم 7-8 صدیوں کو, جی تو وہ تو بھائی صدیوں کا امتحان پاس کر چکے درست اپنی تاثیر میں, اپنے کام میں. آپ نے تعلیم پائی ابتدائی ایچسن کالج سے. اس کی وجہ آپ کی گھریلو تربیت تھی یا کوئی ذاتی سبب بنا, یا اساتذہ کچھ ایسے مل گئے؟ دیکھیے وجاہت صاحب, بات یہ ہے کہ میرے والدین نے مجھے وہاں پہ داخل کیا. ان کے لیے اگرچہ آسان کام نہیں تھا, اس زمانے میں بھی اس کی فیس بہت ہوتی تھی. اب تو خیر اور پرائیویٹ سکول آ گئے ہیں, وہ اس سے بھی مہنگے ہیں. لیکن ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اچھی اس طرح کے سکول میں ڈالیں گے تو آگے پروسپیکٹس اچھے ہوں گے, جیسے آپ کو معلوم ہے. لیکن کیا ہوا, بالکل گھریلو تربیت, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارا جو رہن سہن اور وہ ایک مڈل کلاس کی طرح ہی تھا, اور ابھی بھی بڑی حد تک ہے. لیکن اساتذہ بھی مجھے اچھے میسر ہوئے. سب کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چند ایک ایسے تھے کہ انہوں نے بہت گہرے نقوش چھوڑے. اور میں یقین جانیے کہ اسی وجہ سے میں تعلیم کے شعبے میں بعد میں آیا کہ مجھے ایک اچھے استاد کی اہمیت کا از خود اندازہ ہوا. میں 6ٹھی جماعت میں جب میں وہاں گیا تو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں ہمارے اردو کے استاد ہوتے تھے حضور عالم, جن کا تعلق لکھنؤ سے تھا. انگرکھا پہن کر آتے تھے, مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے. یہ پہلا شعر جو ہے میں نے انہی سے سیکھا. وہ دہرایا, وہ کہتے تھے کہ پروانہ جائے گا, اس کا ناحق خون ہوگا. اب دیکھیے نا, 6ٹھی جماعت میں اس طرح کا آج کل کے بچوں کو یہ نہیں, میرے اپنے بچوں کو یہ میسر نہیں ہے. تو مجھے اکثر رونا آتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری زبان, ہماری تہذیب, جو کہ صدیوں سے, جیسے آپ نے صدیوں کا ذکر کیا رومی کا, تو صدیوں سے اردو ہندی کی آمیزش جو ہے وہ بھی اسی مٹی کا حصہ ہے. اور ہماری جو موجودہ نسل ہے وہ اس سے لا تعلق ہو چکی ہے, کیونکہ اساتذہ اور وہ تعلیم اور وہ تربیت کا جو ماحول ہے وہ نہیں ہے موجود. اسی طرح میرے ہسٹری کے ٹیچر تھے, ان کا نام تھا میجر طارق, ریٹائرڈ تھے اور ایجوکیشن کورس سے تھے, جی تاریخ پڑھاتے تھے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کیا, اور وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اور میں یقین جانیے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ میں ان کے بارے میں نہیں سوچتا, کیونکہ تاریخ کا شعور میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے مجھے دیا. جو کتابیں وہ مجھے دیتے تھے, کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری جو تھی اس وقت چھپی تھی, میں 16 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا. جی ہاں, 85 میں, 85 بالکل. تو انہوں نے مجھے دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ تم پڑھو, اور مجھے پڑھ کے 1 ہفتے کے بعد مجھ سے ڈسکس کرو. اسی طرح انہوں نے مجھے جو کہ کورس نصاب میں نہیں تھی کتابیں وہ دیتے تھے, تو ان کا بہت اثر ہوا. اسی طرح ہمارے ایک اردو کے ٹیچر تھے ڈاکٹر جعفری, جو کہ پی ایچ ڈی تھے اردو میں, اور غالب شناسی جو ہے ان کی پی ایچ ڈی غالب پہ تھی. اب ہم 3-4 ہی ہوتے تھے جو ذرا انٹرسٹ لیتے تھے کلاس میں, تو ان کی بدولت مجھے غالب کو سمجھنے کا اور ایک جسے کہتے ہیں شناسائی ہوئی. اور ایسے ایسے مشکل اشعار کے ہیں, کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, اور ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے غالب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اپنے دیوان سے, کیونکہ پایا اساتذہ کو پسند نہیں تھا, کہ یہ بڑا وہ کہتے تھے تاکید آ جاتی ہے. تو اب بات یہ ہوئی, لیکن اگر آپ کو 16 سال کی عمر میں غالب کے چند 5-6 بڑے اشعار یاد ہو جائے تو یقین جانیے زندگی سفل ہو جاتی ہے, زندگی کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. جب غالب نے یہ کہا ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا, تو غالب کا انتقال ہوا ہے رضا بھائی 1869 میں. ایگزیکٹلی 100 years later 1969 میں جب نیل آرمسٹرانگ نے چاند پہ قدم رکھا. کیا بات ہے. تو اس نے یاد ہے آپ کو سٹیپ اور لیپ کا فرق بیان کیا تھا؟ بالکل بیان کیا تھا, بالکل. تو غالب 100 برس پہلے یہ کہہ چکے تھے. جی ایسی باتیں کہیں. اب دیکھیے نا, وقت ہوتا تو ہم پوری ایک بحث کرتے, لیکن ایسے اشعار ہیں غالب کے اپنے خطوط میں کلکتہ سے بیٹھے کہہ رہے تھے دیکھو بھئی یہاں پہ نکاسی آب, صفائی کا انتظام,
اسٹریٹ سائڈ واکس, اسٹریٹ لائٹ, اور یہ میونسپل شعور جو آج شہری ترقی پہ بات ہوتی ہے, آپ دیکھیے کیا سوچتے ہیں. کہا کہ یہ زمانے کا, اس زمانے میں چلنے کا دستور یہ ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس وہ تو اس لیے وہ اسکول کا اثر جو تھا اس کی وجہ سے آف سیٹ ہوا, لیکن بالعموم ایچ ایس این کالج کا رول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مثبت نہیں رہا. آپ نے لندن اسکول آف اکنامکس سے بیچلرز پھر ماسٹرز جی اکنامکس میں, پالیسی جی پلاننگ میں, اور پھر ترقی پذیر ملکوں میں ترقی اور پسماندگی کے مسائل اور بین الاقوامی تجارت, اس طرح کے موضوعات پہ آپ نے تعلیم پائی. تو رضا صاحب, آپ نے اپنے عرصہ حیات میں, اپنے مشاہدے میں خود سے دیکھ لیا کہ کچھ ترقی پذیر قومیں ٹرانسینڈ کر جاتی ہیں اپنا اکنامک بیریئر, اور کچھ پسماندہ رہ جاتی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ ریاستی بندوبست میں فرق ہوتا ہے, ناکامیاں اور کامیابی میں جو لائن کھینچی جائے گی, یا معاشروں کی بنیاد میں کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے اور بڑا پیچیدہ سوال بھی, آپ تو خود واقف ہیں اس سے. دیکھیے وجاہت صاحب, ریاستی پالیسیاں اور ریاست کا رجحان سب سے اہم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہی جنوبی کوریا جو آج دنیا کی ایک ایشیا کی ہمارے سامنے بنے ہیں, ملیشیا کو دیکھ لیجئے. 1940s میں یہ ممالک غریب ممالک تھے, پسماندہ جسے کہا جاتا ہے. ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ, روانڈا, ویتنام. ویتنام تو جنگ و جدل, کیا روانڈا جینوسائیڈ سے گزرا. ایتھیوپیا. اچھا, اور وجاہت صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو اشرافیہ تھی, چاہے وہ فوجی اشرافیہ ہو, سویلین اشرافیہ ہو, بزنس اشرافیہ, انہوں نے کہا ہم نے اس ملک کو, ہم نے ایک ڈیولپمنٹل ترقیاتی ریاست بننا ہے, ترقی کا زینہ طے کرنا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا, اور اب ہمارے عہد میں, ہماری آنکھوں کے سامنے, وجاہت صاحب آپ مجھ سے تھوڑے سے بڑے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا چین کی بے مثال اور شاندار ترقی, یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری لائف ٹائم میں ہوئی ہے. اور کیوں ہوئی ہے کہ ایک فیصلہ کر لیا, کوارٹر آف اے سینچری پیرامڈ الٹا کر دیا, کایا پلٹ گیا. مجھے خوش نصیب ہوں میں ان لوگوں میں سے, مجھے ویتنام جانے کا بھی, چونکہ میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں 1 دہائی کام کیا, چین میں کئی بار گیا, ملیشیا کئی بار گیا, انڈونیشیا گیا, تھائی لینڈ گیا, ساؤتھ کوریا گیا. آپ یقین جانیے کہ آپ کو حیرانگی ہوتی ہے, آپ وہاں جا کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہوں نے سب کچھ کر لیا ہے. حتیٰ کہ دبئی جہاں پہ کچھ نہیں اگتا, ہمارے شکارپور کے برابر تھا 70 71 72. بالکل. آپ نے ذکر کیا کہ میں جب لندن اسکول آف اکنامکس میں گیا تو اس زمانے میں مجھے کچھ اسکالرشپ تو ملا تھا, لیکن باقی خرچہ جو ہے وہ گھر سے ہوتا تھا, تو اس لیے سستی ترین ٹکٹ ڈھونڈی جاتی تھی, گلف ایئر یا کوئی اور, جو کہ تو اس میں ہوتا تھا کہ دبئی میں آپ کو 16 گھنٹے بیٹھنا ہے. اچھا, وہ ویزا بھی آج کل والے حالات نہیں تھے, آپ کو ویزا دے دیتے تھے. تو یقین جانیے میں کئی بار باہر گیا, اور یہ لیٹ 80s کی بات ہے, اور دبئی ایک بالکل ہی ایک بازار تھا, اور بالکل ہی کوئی وہ آج والی کوئی اس میں بات نہیں تھی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے, اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت معمر ہو چکا ہوں, میں نے اتنی جلدی ترقی ہوتے کم دیکھی ہے. اب سوال ہے کیسے ہوئی؟ جب یہ ایک پرائرٹی کی بات ہے, ایک ترجیح کی بات ہے, جب ترجیحات میں شامل نہیں, یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ نے ملک کو اور عوام کو اپلفٹ کرنا ہے, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ان کے سکلز, ان کی جو پورے معاشرے کا انتظام, تو پھر اس معاشرے کی بنت جو آپ نے کہا ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. اشرافیہ کا رویہ جو ہے وہ دیگر معاشرے کے طبقات کو بھی انفلوئنس کرتا ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیے نا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے تھے, آپ بھی اور ہم بھی, تو اس وقت جو کنزیومرزم تھا معاشرے میں, یہ صوفے خرید لینا, 2 فلیٹ سکرین ٹی وی, 2 گاڑیاں, ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر وغیرہ وغیرہ, اب یہ ضروریات اور سمبلز بن چکے ہیں. یہ اس وقت ایسا نہیں تھا.
ہمارے یہاں اس وقت ٹھیک ہے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں لیکن لوگ کہتے تھے نہیں ترجیحات کچھ اور ہے فیملی کی, اچھی تعلیم, اچھی تربیت, گھر میں کچھ کتابیں خریدنا, کتاب کے سٹور میں جانا. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو لوگ ملیں گے موبائل فون کون سا ہے, اس کا کور کون سا ہوگا, نیا ماڈل آ گیا وہ بدلنا ہے. ترجیح ایسے بدلی ہے اور اس سے کیا ہوا ہے کہ پھر معاشرے کی اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں, وہ اشرافیہ کے رویوں سے آ رہا ہے. اگر اشرافیہ کی سول سرونٹس یا پولیٹیشنز نئی گاڑیاں, نئے ہیلی کاپٹر, نئی مرسیڈیز, نئے بنگلے, وہ آپ روز پڑھتے ہیں جی فلاں جگہ پہ ایک اسکیم بن رہی ہے, اتنے کروڑ اربوں اس پہ خرچ ہو رہا ہے. آپ نے بہت کہنا چاہیے کہ رسان سے کہہ دیا کہ 10 برس ورلڈ بینک میں گزارے. آپ کی رائے میں, چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ان کے وکیل نہیں ہیں, نہیں قطعاً نہیں, you do not hold their brief. جی ہاں, تصویر کے دونوں رخ تاکہ ایک متوازن رائے تو پیدا ہو. دیکھیے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں تھا, ایشیائی ترقیاتی بینک جو کہ ورلڈ بینک کے سسٹم کا حصہ ہے. جی جی. اور میں نے اس کو بڑے قریب سے اندر سے بھی دیکھا. میں اس وقت ایک نوجوان تھا جب میں نے جوائن کیا, سول سروس سے ڈیپوٹیشن پہ گیا. میرا خیال تھا کہ میں جا کر دنیا بدل دوں گا. آپ کو پتا اس وقت یہی جذبہ ہوتا ہے. پہلے میں سول سروس میں گیا, میں سسٹم کے اندر جا کر ٹھیک کر دوں گا, میں محکمے ٹھیک کر دوں گا, اصلاحات لا کر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پتہ لگا بھائی یہ تو نہیں ہوتا. یہاں پہ میرے باس کا باس کا باس کا باس جو ہے وہ اس کی چلتی ہے, اور میں کل پرزہ ہوں, تھوڑی بہت چیز میں کر دوں گا, رات کو ذرا سکون کی نیند آ جائے گی کہ میں نے یہ لائبریری کی اینٹیں ٹھیک کروا دیں, رنگ روغن کروا دیا. ایک جب میری پہلی پوسٹنگ تھی تو میں نے ایک شیر شاہ سوری کا ایک ڈاک چوکی تھی وزیر آباد کے پاس, تو اس کو میں نے اس کے گرد تاریں لگوائیں, اس کو میں نے کہا پروٹیکٹ کر لیں. میں نے دیکھا کہ اس میں بکریاں چل رہی تھیں اندر, تو میں نے کہا کہ میں نے ایک ہیریٹیج کو پرزرو کر دیا. اس میں بڑا خوش سویا. 26-27 سال میری عمر تھی. میں نے کہا دیکھو میں اپنے ورثے کی حفاظت کر رہا ہوں. بعد میں مجھے پتہ لگا 3-4 سال بعد میری پوسٹنگ ہوگی, میں وہاں گیا, تارے وارے کو اٹھا کے لے گیا ہوا تھا, بکریاں پھر سے وہاں چرا رہی تھیں. اب آپ نے صحیح بات کہی کہ وہ تو ان کا کام ہے کہ وہ قرضے دیتے ہیں, تھوڑی بہت گرانٹس بھی دے دیتے ہیں, سستے قرضے دیتے ہیں. یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ترقی پذیر ممالک اس میں اپنے لگائیں گے, معیشت کو اوپر لائیں گے اور قرضے واپس کریں گے, اور پھر ایک دن قرضوں سے نجات حاصل ہو جائے گی. مگر میں نے یہ دیکھا کہ قرضوں کا گرداب میں کچھ چند ایک ممالک ہیں جو پھنس جاتے ہیں, جن کی اشرافیہ جو ہیں, ایلیٹس جو ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرضہ ایک سورس ہے کرنسی کا جس سے انہوں نے اور چیزیں خریدنی ہیں. اب دیکھیں نا IMF کے پاس ہم بار بار کیوں جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے جو پہلے قرضے لیے ہیں ان کا سود واپس کرنے کے لیے ڈالر چاہیے. اب وہ جو شرائط رکھتے ہیں ہم مجبور ہیں کہ ہمیں وہ ماننی پڑتی ہیں, اور وہ 1-1 ارب 2-2 ارب ڈالر کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں. جبکہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں انہوں نے اس سال 30 ارب ڈالر پاکستان میں بھیجا ہے. دیکھیں 30 ارب ڈالر صرف بینکنگ چینل سے. پچھلے 7 برس سے یہیں پہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ دنیا کی معیشت بدل رہی ہے, اب اس میں وہ اضافہ نہیں ہو رہا. اور جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا یورپ یا نارتھ امریکہ, سر اب ان کی دوسری اور تیسری نسل ہے, وہ کس کو پیسے بھیجیں گے؟ وہ کس کو بھیجیں گے؟ بالکل ایسا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں اور فوسل آئل والی تبدیلی آئے گی, الٹرنیٹیو انرجی آئے گی, تو گلف کا بھی یہ پوزیشن نہیں رہے گی. درست. اور وہ ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری برآمدات اور یہ ریمیٹنسز یہ کم و بیش برابر ہیں, تو ہم نے کتنا بڑا جوا کھیلا ہوا ہے. بہت بہت بڑا. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ ان اداروں کا, اب جہاں تک بدزنی کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ جب عوام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرضوں کے چنگل میں ایک ملک پھنس جاتا ہے, جیسے اس وقت پاکستان پھنسا ہوا ہے, 150 اور 200 ارب ڈالر کے درمیان ہمارا فورن ڈیٹ ہے جو ہم وہ کرتے ہیں. سرکاری طور پر بتایا جاتا ہے کہ 130 ارب ڈالر. 130 ارب, ٹھیک ہے جی, وہ سارے وغیرہ آپ ڈال لیں. اور اب وجاہت صاحب آپ یہ بتائیے کہ لوگ یہ روز پڑھتے ہیں کہ جی اس کے لیے اور پیسے چاہیے. سود کا سب سے, ایک زمانہ تھا پاکستان میں ڈیفنس بجٹ سب سے بڑا ہوتا تھا, بجٹ کا حصہ, اب وہ نہیں رہا. فرام 80 آنورڈ نہیں رہا. پھر اس کے بعد یہ جو بیمار کارپوریشنز ہیں, سٹیل مل, PIA, یہ 1 ٹریلین کو کراس کر گیا تھا, اس نے کراس کر لیا. اب سود جو ہے وہ سب سے بڑا, یعنی کہ یہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے ایک سودی, اب اس پہ سود چکانے کے لیے ٹیکس
لگائے جا رہے ہیں. تو یہ جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں یہ ایک عجیب و غریب پیراڈاکس یا ایک کانٹرڈکشن ہوتی ہے کہ ویزا بھی گرین کارڈ بھی لینا ہے, مغرب کی تائید بھی لینی ہے, مضمون نیو یارک ٹائمز میں چھپ جائے تو واہ واہ آپ سکہ بند لکھاری ہو گئے, جرنلسٹ ہو گئے, ناول اگر ناول باہر چھپ جائے تو کیا کہنے, چاہے وہ بالکل عامیانہ بلو ایوریج ناول ہو, لیکن اگر وہ لاہور میں مکتبہ فلاں یا مکتبہ فلاں سے چھپا ہے تو بس جی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ چھپائی اچھی نہیں, بس ٹھیک ہے جی, اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں انگریزی میں لکھنے والے ان کو پاکستان میں کوئی نہیں پڑھتا, لیکن ان کا چرچا دھوم دنیا بھر میں ہے, وہ ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں, صفحے اول کے ممتاز پاکستانی رائٹرز. آپ پوچھیں کتنے پاکستانی ان کو پڑھا, 1% نے بھی نہیں پڑھا ہوگا 25 کروڑ میں سے. تو یعنی کہ لکھاری وہ یہاں کے ہیں, آڈینس کہیں اور ہے. اچھا, تو ایک تو یہ مسئلہ ہے, لیکن آج کا یہ عالم ہے کہ مجھے یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو جب یہاں سے گیا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو آپ نے استاد کا ذکر کیا, تو میں نے از خود یہ کہا کہ مجھے اب یونیورسٹی میں جانا چاہیے, جو میرا شروع میں پیشن تھا. لیکن جب میں 5 سال تو میں پاکستان جب میں آیا تو نہیں, تو لوگوں نے مجھے میسج کر پوچھا کہ اچھا پڑھانے لگ گئے ہو, او ہو یہ کیا ہوا کہ ساڈا منڈا بڑا لائق سی لیکچرار لگ گیا. لیکن اچھا, اب وہ مسئلہ یہ کہ پاکستان میں ایک ASI کی عزت یا وقت یا مرتبہ ایک اعلیٰ یونیورسٹی پروفیسر سے کہیں زیادہ ہے. یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں, لیکن یہ لنکڈ ہے اس تمام گفتگو سے ریاست کی ترجیحات اور کس طرح معاشرے کی بنت بنائی جاتی ہے, نو آبادیاتی دور کی ذہن سازی اور پوسٹ کلونیل کا جو بھی ترجمہ میں غلط نہ کر دوں آپ کے سامنے, مجھے ڈر ہی لگتا ہے, عربی فارسی اردو کے اس اساتذہ کے سامنے ہمیں خوف آتا ہے. وجاہت صاحب, پاکستان کا ہر سوچنے سمجھنے لکھنے والے شخص کا یہ فضا ہے کہ یہ اس سماج کی یہ جو بندشیں یہ اس کے گرد وہ لپیٹ دی گئی ہیں, ان کو گروہوں کو کھولے. وجہ فرمائے. رضا بھائی ایک وقفہ لے لیتے ہیں, ضرور, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے صفحے اول کے صحافی, ادیب, استاد, منتظم, ماہر معیشت اور ترقیاتی امور کے ماہر محترم رضا رومی سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مسلمان جو ہے وہ خشک میوہ جات اور راشن لے کے اور پھل لے کے اس کیمپ پہ جاتے تھے کہ جو ہندو اور سکھ جا رہے تھے ہمارے گاؤں کے. ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں پہ جو بیتی, مسجدوں پہ جو گزری, یہ ساری چیزیں پھر سب مسلمانوں کی سمجھ میں آ گئی, کیونکہ ان پہ مظالم ہو رہے تھے ہندو اکثریت کے علاقوں میں, کہ اقبال ٹھیک کہتا. مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز صحافی, ادیب, ماہر معیشت اور پالیسی اینالسٹ محترم رضا رومی کے ساتھ. ہم رضا کی طرف چلتے ہیں. رضا, آپ کی گفتگو میں ایک لطف یہ ہے کہ پچھلی گفتگو سے اگلا سوال خود بخود برآمد ہو جاتا ہے. آپ نے 94 یا 5 میں مقابلے کے امتحان دیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی, اور 10 برس جو ہے وہ سرکار کی ملازمت میں رہے ایز اے بروکریٹ. تو آپ نے بروکریسی سے پاکستان کی جو سول سروس ہے اس سے
रुखसत चाही? जी क्या सबब हुआ? जी बजाज साहब देखिए, मैं 1993 में इम्तिहान दिया मैंने और 94 में ज्वाइन किया, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो एक मेरे लिए एक बहुत, मैंने उसको एक, अब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो मेरी बेहतरीन तरबियत नौआबादियाती अतवार में नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान को समझने में, इसकी रियासत, इसके समाज को समझने में वो मेरी एक बहुत मददगार साबित हुआ वो अरसा। और मैं ये समझता हूँ कि सिविल सर्विस का करियर अभी भी पाकिस्तान में एक बहुत अहम और बहुत मौसर करियर है थियोरेटिकली, और उसकी वजह यह है कि आप अगर निज़ाम थोड़ा सा बेहतर काम करे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों की फलाह व आपके छोटे छोटे फैसले लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, असरअंदाज होते हैं। और मैंने यही देखा, मैंने अपने भी दौर में मैं 3-4 जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा, उसके अलावा मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था जब मैं डेपुटेशन पे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कोसोवो में चला गया। वहाँ पे जंग के बाद वहाँ पे इनको ज़रूरत थी, मैं वहाँ चला गया। लेकिन मैं उसमें बहुत सारे मुझे जो मसाइल लगे, एक तो उसमें मसला ये लगा, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया, कि उसमें मुझे यही आइडिया हुआ कि क्या आप एक पूरी उम्र एक पुर्जे की तरह काम करते रहेंगे, या आप अपनी, जिसे कहना चाहिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा कि उस माहौल में मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मुझसे तवक्कुआत थी सिस्टम की, मुझे उन्हीं पर कारबंद रहूंगा तो मैं तरक्की करूंगा। 2 ही रास्ते थे कि मैं तरक्की का जीना करूंगा और मैं कुछ और बन जाऊंगा जो निज़ाम मुझे चाहता है बनना। और वाकई आज मैं अगर होता सर्विस में तो मैं एक आला मनसब पे बैठा होता, और जो आपने कहा इंतज़ाम, इसराम, मयाद का सोच रहा होता, उसके लिए बंदोबस्त कर रहा होता, आगे पीछे 8-10 MNA, 8-10 मिनिस्टर्स और दीगर ताकतवर हलकों की आशीर्वाद, कमरे के अंदर जाके कुछ और रवैया होता, बाहर आके कुछ और होता। लेकिन दूसरी जानिब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे भी तो कुछ अपनी ज़ात की जो एक तलाश होती है, तलाश वजूद, तो मुझे कुछ ये भी लिखने का भी शौक था। बाद में मैंने कहा कि इजहार राय जो है वो बड़ी अहम है जिंदा रहने के लिए। आज़ादी इजहार के बगैर ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तकमीलियत की जो सफ़र है वो मुकम्मल नहीं होता। तो ये कुछ वजूहात थी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे ख्याल से खैर बात कह दिया जाए और मज़ीद जो है जहाँ वो उनको दरियाफ्त किया जाए। और फिर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में चला गया। फिर आपने जैसे जिक्र किया, मैंने बहुत सारे इदारे जो हैं, आलमी इदारे, उनके साथ काम किया। उसके दौरान मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। तो जब मैंने लिखा 20 साल कबल, आज आप समझिए कि तकरीबन 20 साल इस महीने हो जाएंगे, तो मैंने द फ्राइडे टाइम्स में शुरू किया लिखने अपने मज़ामीन। और मुझे जो उससे रिस्पॉन्स आया, तो वदात साहब मुझे भी, वो आपको पता है कि गलत फहमियाँ, इंसान ख़ता का पुतला है, तो मुझे भी ये बहुत बड़ी खुश फहमी हुई कि मैं लोगों पे असरअंदाज हो सकता हूँ, कुछ लोगों के जहन पर। क्योंकि लोग मुझे इस तरह की उस वक्त ईमेल अभी भी करते हैं। आपका तो बहुत बड़ा हल्का है जो रीडर्स का, तो वो कहते थे आपने मुझे ये, मैंने आपकी बात से ये सीखा, आपने मुझे सोचने की जाविया बदल दिया। तो मैं बड़ा खुश होता था। मैं कहता था ये देखो, ये तो अगर दो मज़ामीन से ही हो सकता है, तो अगर मैं रोज़ कुछ लिखूं तो ये तो और भी हो जाएगा। तो फिर 10 साल मैंने जो है मुस्तकिल लिखा। पाकिस्तान का कोई अखबार नहीं है, मैगजीन नहीं, जहाँ मैंने ना लिखा हो। हिंदुस्तान का कोई अखबार, मैगजीन ने ना लिखा हो। आलमी लेवल के ऊपर कोई नहीं जगह जहाँ मैंने ना लिखा हो, क्योंकि वो मैं एक ड्राइव में था। फिर इस दौरान टीवी भी स्टार्ट हो गया। तो बहरहाल ये सिविल सर्विस से निकलने के बाद ये हुआ। अब उसकी नुकसानात, उसकी कॉस्ट होती है। उसकी कॉस्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि लोगों ने कहा हो जी तुसी ऐसा कुछ करके तुसी नौकरी छड़ के अफसर होंगे, चीफ सेक्रेटरी लगी होंगे अज, वगैरह वगैरह। अभी मुझे लोग कहते हैं, हर दूसरे दिन कहते हैं आपको रिग्रेट नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, पीछे मुड़ के देखने वाले तो पत्थर के हो जाया करते हैं, इसलिए हमने कभी देखा ही नहीं। मंटो, प्रेमचंद, गुलाम अब्बास, हमारे अपने ज़माने में अली अब्बास लालपुरी, सिब्ते हसन, डॉक्टर मुबारक अली, इतने करोड़ों की आबादी में उनकी किताब 1000 छपती थी। लेकिन जब लोग 20th सेंचुरी फ़िक्र की, ख्याल की, इर्तिका को
डॉक्यूमेंट करेंगे या उसका तज्जिया करेंगे, ये नाम आएंगे। बस यही नाम आएंगे। लिखा हुआ लफ्ज ऐसे ही है जैसे माँ का सोते हुए बच्चे को प्यार करना। क्या बात है। बच्चे को मालूम हो ना हो, ये कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट देता है। बहुत उम्दा बात कही है, बहुत उम्दा बात कही आपने, बेशक ऐसी है ना। ऐसा ही है। आपने 2012 या अराउंड दैट जी, around that. एक बहुत खूबसूरत पेपर लिखा था जिसका टाइटल ही जो है ना वो बहुत जज्बे से भर देने वाला था, जिनास पाकिस्तान कैन नॉट बी अबैंडन्ड। किस सेंस में ये इस्तेमाल किया था? आपने पहले तो शुक्रिया, आपने इतना पुराना वो पेपर है कि अब तो उतने साल हो गए हैं, आपने उसको देखा। ये इसका मैं पस मंज़र आपको ये बताऊं कि मैं 2012 में बिल आखिर मैंने सिविल सर्विस के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी खैर बात कह दिया सही। और मैं वापस पक्का पाकिस्तान आ गया। उससे पहले 2008 में मैं आया था, सबैटिकल पे था वो, फिर मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। मैंने पक्का, और मुझे आते ही इत्तेफाक से उस वक्त जिना इंस्टीट्यूट नामी एक इदारा इस्लामाबाद में कायम हुआ था। शरी रहमान ने जी, जी, एक थिंक टैंक बनाया था कि सिविलियन थिंक टैंक होगा जी। तो वो उनकी तैनाती हो रही थी बहैसियत सफ़ीर अमेरिका में। उन्होंने कहा कि तुम ये ज्वाइन कर लो, और मैं आया था तो उन्होंने मुझे कहा तो मैं चला गया, मैं ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद मुझे वहाँ पे मौका ये मिला, और वो उस इदारे का भी मकसद यही था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो शख्सियत और वो अफकार जिनको बड़ी महारत से हमने छुपा कर लोगों के जहनों से निकाल कर इरेज कर दिया है, मिटा दिया है सफाए पाकिस्तान से, उनको कैसे बहाल किया जाए। ये मजमून उसी की एक छोटी सी काविश थी, और मैं बिल्कुल उस पर कायम हूँ। क्योंकि अगर वजाहत साहब, अगर हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हाल तो जो है सो है, उस पर बात होती है, अगर हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारना है, अगर इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अवाम की बहबूद का सोचना है, तो फिर हमें जिन्ना साहब की जो 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, जिस पे बड़ी लहद होती है, आपके चंद दोस्त तो कहते हैं ऐसी तो कोई तकरीर ही नहीं थी, ये तो लिबरल्स की इजाद है। कोई कहते हैं कि जी वो तो ऐसे ही उन्होंने बातों में कह दी थी, वो तो कुछ और कहना चाहते थे। भाई बात ये कि एक आदमी गवर्नर जनरल नॉमिनेट हुआ है, अब वो एक सरकारी हेड ऑफ द स्टेट है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट भी उसी दिन इलेक्ट हुआ है। वो उस दिन इलेक्ट हुआ है। पहले वो एक सियासतदान था, और उसी सियासी जमात का जिसने वो मुल्क का मुतालबा किया था, उसका भी वो हेड है। उसका भी वो हेड है। अब थैंक यू वजाद साहब, 3 कैपेसिटीज में वो बात कर रहा है। उससे पहले जिन्ना साहब एक सियासतदान थे, वो अपना मुकदमा लड़े थे पाकिस्तान का। यकीनन उन्होंने मुस्लिम वोट भी लेना था, 2 कौमी नाजरिया का तड़का भी लगना था, सब कुछ होना था, हुआ, बहुत कुछ हुआ, हम उसमें नहीं जाते। लेकिन 11 अगस्त को उन्होंने कहा मैं गवर्नर जनरल और सदर मुस्लिम लीग और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर यह ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान जो है उसमें मसावात का दौरा होगा, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, जी, जो कि एक रिपब्लिक का बुनियादी निशान है कि आप अपने मंदिरों में जाने में आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाइए, आप आजाद हैं, क्योंकि रियासत का सरोकार इससे नहीं है, आप रियासत के लिए बराबर हैं। आप यू सीज टू बी, वो सीज का लफ्ज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज है भाई अंग्रेजी में, विल सीज टू बी, और कम्युनिटीज का हतब, कम्युनिटीज का। लेकिन उसमें एक और, उसमें 2-3 बातें जो अक्सर हम तो इसी पे फोकस करते हैं, आपको पता है मैंने इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, ऑपेड्स, मगर उसमें 2-3 बातें और भी थी। एक उसमें जिक्र था सोशल वेलफेयर और डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली, गुर्बत के खात्मे का। यस, दैट वाज नजरिया पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान की ये था कि भाई इस रियासत का नस्बो लैन यहाँ के गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। थैंक यू। अब मशरकी बंगाल में क्या वाकया था जहां पे पाकिस्तान की सपोर्ट सबसे ज्यादा थी? असल में तो वहां पे अवामी तहरीक पाकिस्तान के लिए तो मशरकी बंगाल में थी, और वहां पे उसकी बहुत बड़ी वजह वहां के किसान की, वहां के देही जो खानदान थे उनकी मफलूकुल हाली, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने लूट लूट के 200 साल से कहीं कहीं छोड़ा हुआ था, और फिर बाद में मनी लेंडर्स और ये और वो उसमें वो कर्जों में फंसे हुए थे और उनकी ज़मीनें रहन पे रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उनकी निजात, उनकी माशी लिबरेशन भी है।
تو یہ بڑی اہم بات ہم بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بھی تو وہ قائد اعظم نے اس کا ذکر کیا, پھر اس میں انہوں نے اور بھی چیزیں جو آج بھی پاکستان میں ان کے اوپر ہم تحریہ, جابری کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, کرپشن کا لفظ استعمال کیا, نیپوٹزم کا لفظ استعمال کیا, ساری جو تھیمز آج کل جن کا بار بار ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. جو دوسرا حصہ ہم سے اس وقت الگ ہوا تھا, سیکنڈ ڈومینین, انہوں نے 22 جنوری کو اپنی آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر لی تھی. بالکل. اور جناح صاحب کو حاتم علوی صاحب جو فرسٹ میئر تھے, فرسٹ مسلم میئر تھے کراچی کے, انہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ اناگورل اسپیچ کے حوالے سے کہ آپ کو دینا ہے تو اس میں آپ ایک آبجیکٹو ریزولوشن پیش کریں. بٹ قائد اعظم آپٹیڈ فار دس ہسٹورک اسپیچ, تو ہم اس میں سب باتیں آ گئی تھیں. بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اگر ان نظریات کو ابینڈن کر دیں گے تو یہ جناح صاحب کا پاکستان جو ہے, جہاں پہ مذہبی منافرت, انتہا پسندی, اس کے خلاف ایک بڑا واضح میں سمجھتا ہوں حکم ہے بانی پاکستان کا. اگر جو لوگ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وائبل ریاست ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر جناح کے افکار سے انکار میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ بلکہ کرمنل فیل ہے. اور یہ کہنا چاہیے یہ بات. اچھا, اگر آپ اس پہ نہیں یقین رکھتے تو پھر انارکی ہے. اس کے علاوہ ہر انٹرپریٹیشن آپ نکال لیجئے, چاہے وہ انتہا پسندوں کی ہو, چاہے وہ جاگیرداروں کی ہو, سرمایہ داروں کی ہو, ٹھیکے داروں کی ہو, ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کی ہو, یا سول سرونٹس کی ہو, وہ انارکی ہے. وجاد صاحب, یہ سکول میں تقریر میں نے نہیں پڑھی تھی, مجھے میرے استاد نے بتائی تھی اس کے بارے میں. بالکل. اس کے بعد میں نے مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ تقریر نہ پڑھی. میں نے سی ایس ایس کے امتحانوں کے لیے جو کتابیں سجیسٹ کی جاتی تھیں ان میں بھی اس کا ذکر نہ تھا. یعنی کہ جو آپ کو ملتی ہیں یہ کوسچن اینڈ آنسرز اور فلانے اور سارے سرکاری تاریخ دان جو تھے, انہوں نے کہیں ذکر نہیں کیا ہوا تھا. وہ کہیں ایک فٹ نوٹ میں نے دیکھا کہیں ایسا تھا. بعد میں پھر میں نے اس کو یہ پڑھا جب میں سول سرونٹ تھا, میں نے کہا ہاں یہ تقریر بھی موجود ہے. اور اب بات یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے اور یہ جو سارے افکار جو ہیں, ان کو نظر انداز کر کے آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ آدھی آبادی اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے یا اس کے ارد گرد کھڑی ہے. Teach our younger generation who the founder of Pakistan was. بالکل. بہت خوبصورت ایک لفظ تھا جو ایس ایم ایس شرما سندھ گیزٹ کے ایڈیٹر تھے, اور ان کی کتاب بہت ہی اچھی مجھے سیکنڈ حالت میں ملی, کچھ بہت اچھی حالت میں نہیں تھی. پیپس انٹو پاکستان, ریٹن ان 1954. اچھا. اور وہ کراچی میں بیٹھتے تھے اور قائد اعظم کے ساتھ ان کے مباحث اور اختلاف رائے ہوتا تھا. اچھا اچھا اچھا. اور قائد اعظم انہیں کہتے تھے کہ یو نو آئی فوٹ فار دا رائٹس آف دا مائنورٹیز ان انڈیا. درست. Now I want to be the Protector General of the minorities in Pakistan. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ دیکھیے نا, یہ بات نہیں کوئی بچوں کو سکھائے گا. نہیں, سکھانی پڑے گی. بالکل پڑے گی. فیڈریشن بھی, اور دنیا کی کوئی نیشن سٹیٹ جو ہے مونولیتھ سلیب نہیں ہوتی, پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتی, اس میں رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں, اس میں ڈائیورسٹی ہے, پلورلزم ہے. اس کا احترام کیے بغیر قوموں میں ہم آہنگی اور وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی. بے شک, بے شک. جس کی بندوں سے ترقی کی جاتی ہے. درست. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے رضا, بلکہ مسئلہ آپ کا نہیں, مسئلہ میرا ہے کہ آپ کا کام میورل کے سائز پہ پھیلی ہوئی منیچر ہے, یعنی اس میں تفصیل بھی ہے اور اس کی برڈ بھی بہت زیادہ ہے, اس کا ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں اس نشست کو ہم جہاں سے اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے, اور اگلی نشست میں انہی موضوعات پہ, اور پھر آپ کا چونکہ ادبی کام بے تحاشا ہے, صحافتی کام ہے, کچھ اس پہ بھی باتیں کرنا ہے. ناظرین, یہ تھی پاکستان کے ممتاز صحافی, ادیب, ماہر معیشت, پالیسی اینالسٹ, استاد اور منتظم
محترم رضا رومی کے ساتھ ہماری گفتگو پروگرام صدرنگ میں. اس نشست سے ہمیں اجازت دیجیے. دوبارہ رضا رومی سے اگلی نشست میں اسی موضوع پہ بات کریں گے. آداب.